الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان اور کرم ہے ہم سب پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں دین کے تعلق سے کہنے کی اور سننے کی ہمیں توفیق دی. یہ جو قرآن اور حدیث کے مذاکرے اور قرآن اور حدیث کی باتیں جو ہوا کرتی ہے، یہ اپنے ایمان والی کی غذا ہو. اس لیے ایسے موقع ہاتھ سے نہیں جانے ہوئے. کچھ موقع رہ گئے مسلمانوں کے جہاں وہ دین کی باتیں سنتے. جمعہ کا بیان ہے، عید ہے، شب برات ہے، شب قدر ہے. ان کا بھی حال ہم سب کو معلوم ہے. جمعہ کے بیانات کا آدھا گھنٹہ پہلے بیان شروع ہوتا ہے تو مجمع کب آتا ہے ہم سب اس سے واقف ہیں. 10 منٹ 5 منٹ خطبے تک لوگ آتے ہیں، ورنہ پہلے پورا مجمع پوری مسجد خالی ہے. شب برات ہے، شب قدر میں کچھ بیانات سال میں ایک آدھ مرتبہ سن لیے. تو یہ جو موقع ہوتے دین کی باتوں کے، ہر رمضان میں ظہر کے بعد مختلف مساجد میں جہاں بھی ایسا موقع ملے تو اس میں اپنے آپ کو بٹھانا چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو. غیر دنیا کے مختلف قسم کے لوگ تھے، سیرت پر اعتراضات کرتے، قرآن پر اعتراضات کرتے. ہم مسلمان کو معلوم ہی نہیں قرآن میں کیا ہے، سیرت میں کیا ہے. وہ فوراً بات سے متاثر ہو جاتا ہے کہ ہاں یار شریعت کا حکم ایسا کیوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام کیوں کیا. ایسے اس کے ذہن میں سوالات آتے، اس لیے کہ اس نے کبھی سنا ہی نہیں، نہ قرآن کبھی سنا بیٹھ کر، نہ سیرت کبھی اس کے سامنے آئی. تو اس کو فوراً، اور انہوں نے اپنے سے زیادہ ریسرچ کیا ہوا رہتا ہے ان باتوں پر، اس لیے کہ وہ اپنی باتوں کو سچا ثابت نہیں کر سکتے. ان کے پاس کوئی ایسی آتھینٹک کتاب بھی نہیں ہے نا. کوئی بھی کتاب ان کے لے لو، نہ انجیل، نہ بائبل، نہ تورات، نہ ہندوؤں کے پاس کوئی ایسی کتاب ہے رامائن ہے، منو سمرتی، جو آتھینٹک ہو، جس میں پکی سچی باتیں ہو. تو ان کی کتابوں کو صحیح کرنے کے بجائے وہ اپنے قرآن اور سیرت پر اعتراضات کرتے کہ چلو اپنی کتاب تو صحیح ہو نہیں سکتی، ان کی کتابوں میں کاری کرو، اور ان کی کتاب ان کو معلوم ہے سچی ہے اور یقین یہ پختہ ہے، اس لیے وہ اس میں اعتراضات کرتے اور مسلمان پریشان ہو جاتا. اور کیونکہ اس نے نہیں سنا ہے، نہ اس کے اعتراضات کے جوابات اس کے سامنے. اس لیے تو ان مجلسوں کے اندر قرآن حدیث کا مذاکرہ، سیرت کے تعلق سے کچھ باتیں سامنے آتی ہے، اس لیے اس کے سامنے کچھ نہ کچھ رمق، کچھ نہ کچھ فکر رہتی ہے. ورنہ آخری درجے میں یہ تو رہتا ہے مسلمان کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو کسی عالم کے پاس جا کے پوچھ لیتا ہے، مفتی صاحب ایسا ایسا یوٹیوب پہ فیس بک پہ ویڈیو دیکھا میں نے، وہ یہ کہہ رہے تو یہ صحیح ہے. اور جو جس کا کچھ تعلق نہیں رہتا ہے دین سے، سیرت سے، تو وہ دیکھتا ہے، اسکرول کرتے جاتا ہے، لائک بھی کرتے جاتا ہے، اور ذہن بھی اس کا خراب ہوتے جاتا ہے. پھر موت بھی اسی حالت میں آ جائے، اللہ حفاظت کر. شبہوں و شبہات کے ساتھ موت آ جائے تو قیامت میں کیسے کھڑا ہونا پڑے گا اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. اس لیے سب کریں گے نا فکر اس بات کی انشاءاللہ. دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے قرآن کو نازل کیا. قرآن کے اندر جتنی باتیں ہیں وہ پوری سیرت میں، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا ممکن نہیں سیرت پڑھے بغیر. اگر کوئی شخص سیرت نہیں جانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ قرآن بھی نہیں سمجھ سکتا. جس کو قرآن سمجھنا ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھنا بھی ضروری. بلکہ زاد المعاد میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
کہ ہر مسلمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا ضروری ہے۔ دیکھو، تعلیم اور تربیت کے لیے ہر انسان کی یہ فطرت ہے کہ اس کے سامنے کوئی نمونہ آئیڈل ہونا چاہیے۔ آپ دیکھو، ہر مذہب کے جاننے والے، ہر مذہب کے پیروکار کسی نہ کسی آئیڈل کو، شخصیت کی کیا کرتے ہیں، وہ پیروی کرتے ہیں نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم عیسائی، وہ اپنا آئیڈل عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ یہودی ہے، اپنا آئیڈل موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ ہندو مذہب کے لوگ ہیں، وہ اپنا آئیڈل رام کو، کوئی کرشن کو، کسی نہ کسی، کوئی فلاں کو، کوئی نہ کوئی کسی کو شخصیت مانتا ہے تاکہ اس کی پیروی کرے۔ اور انسان کے سامنے کوئی ماڈل یا کوئی آئیڈل ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، میں بھی کر سکتا۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے بھی ایک آئیڈل اور ایک نمونہ ہونا چاہیے تاکہ وہ ان کی پیروی کرے، پوری زندگی اس آنے والے کے، اللہ کے حکم کو لانے والے کی پیروی کریں گے تو اللہ بھی راضی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے تھے۔ آپ دیکھو، کوئی بھی چیز خریدنے جاؤ، واشنگ مشین بھی لینے جائیں گے نا، تو واشنگ مشین کے ساتھ آپ کو وہ ایک پیپر بھی دیں گے، کتاب، اور کتاب کے ساتھ ایک پریکٹیکل ویڈیو بھی بتائیں، یا ہو سکتا ہے ایک انسان بھی بھیج دے آپ کے ساتھ کہ جاؤ ان کو کیسا استعمال کرتے واشنگ مشین بتاؤ۔ کتاب پڑھ کے کوئی راہ نہیں پا سکتا ہے نا۔ کوئی ڈاکٹر کی کتابیں پوری یاد کر لے تو اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک وہ کسی ڈاکٹر کے ہاتھ کے نیچے پریکٹیکلی کام نہ کرے، تب تک اس کو نہیں سمجھ میں آئے۔ اس لیے قرآن اسلام کا بھی ایک مزاج ہے۔ اللہ نے قرآن بھیج کر یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں قرآن پڑھو، اس کے جو لکھا ہے سمجھو اور میرے جو احکام اس کو پورا کرو، نہیں۔ اللہ نے قرآن اتارا تو نبیوں کو بھی بھیجا کہ دیکھو جو قرآن میں نبی پورا کر کے دکھائے ہے نا، تو جس طرح نبی کر رہے ہیں تو کوئی مشکل حکم نہیں ہے قرآن کے اندر، اس لیے کہ نبی بھی تمہاری طرح کیا ہے، انسان ہے کہ نہیں؟ تو انسان جب سارے کام کر سکتے ہیں قرآن کے، تو تمہارے سامنے ایک آئیڈل ہے، اس لیے تم بھی قرآن کے سارے حکموں کو پورا کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں 104 نازل فرمائی، کتنی؟ 104، جس میں قرآن بھی ہے، اور صحیفے، کچھ کاغذات اور پیپر، صحیفے جس کو بولتے ہیں، تورات، زبور، یہ تو مشہور کتاب، اس کے علاوہ 104 آسمانی کتابیں، اور کم و بیش 1,15,000 نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے سلسلہ دنیا کے اندر شروع کیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر ہر شعبے کے اندر ہمیں طریقہ بتایا۔ کوئی پوری زندگی میں، قبر، پیدائش سے لے کر موت تک، ہے نا، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر جس میں کوئی تعلیم ہمارے لیے نہ چھوڑی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر طریقہ، ہر تبلیغ کا طریقہ، کیسی زندگی گزارنا ہے، ہر طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ لیکن مسلمان اگر سیرت کو جانے گا تب اس کی کیا کرے گا، پیروی کرے گا۔ اگر اس کو معلوم ہی نہیں ہے نا، نوجوان لوگ جو پیروی کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی فلم کے اندر کسی ہیرو کو دیکھا نوجوان، اب اس کا پورا کیریکٹر دیکھا، اس کے بال دیکھے، اس کا حلیہ دیکھا، جینس اور شرٹ، اب اس کے اندر اس کی محبت آ گئی، اب اس کے اندر اس کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ اب فوراً اس کی اطاعت کے لیے وہ کیا کرے گا، اپنا پورا حلیہ کیا کرے گا، اس کے مطابق بنائے گا۔ بال فوراً اس فلم اداکار کے مطابق ہو جائے گی، کپڑے فوراً اس کے مطابق ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دیکھا اور اس کی پوری ہسٹری کو جانا اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ معلوم کیا، تو پھر اس کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہوا۔ لڑکیاں ہے نا، فلمی اداکاروں کو دیکھتی ہے کہ وہ بالوں کو کھلا رکھتی ہے اور کپڑے پہنتی ہے فیشن کی طرح، تو ان کی پوری بیک گراؤنڈ جانتے ہیں اور ان کی پوری ہسٹری معلوم کرتے ہیں، تو ان کی اطاعت کیا ہوتی ہے، ان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر نہیں جانیں گے تو ان کی اطاعت کا جذبہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوری زندگی ہمارے سامنے ہوگی تو ہم آپ کی اتباع کریں اور آپ کی کیا کریں گے، پیروی کریں۔ اگر ہے ہی نہیں ہمارے سامنے آپ کی سیرت اور زندگی، تو کوئی اتباع کا جذبہ بھی نہیں ہوگا اور نہ کوئی زندگی آپ کے مطابق بھی ہوگی۔ اس لیے دیکھو، قرآن جو ہے نا، قرآن یہ پورا متن ہے، جیسے ٹیکسٹ بک رہتی ہے نا، ٹیکسٹ بک جانتے ہو نوجوان، اس کی ڈائجسٹ رہتی ہے جس کے اندر ٹیکسٹ بک کا پورا خلاصہ رہتا ہے، تو قرآن جو ہے ٹیکسٹ بک ہے، اس کا پورا خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اس لیے آپ کو معلوم ہوگا، ایک صحابی آج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آپ کے اخلاق کیسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتاؤ ہمیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا آپ کے ساتھ رہتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اخلاق کے پوچھا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ جو قرآن میں ہے
وہی آپ کے اخلاق ہے. جو آپ کے اخلاق ہے وہ قرآن میں. یعنی قرآن کی پوری تفسیر کیا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اسی بنا پر علماء نے لکھا ہے کہ اگر دنیا سے سیرت کے تمام کتابیں ختم ہو جائیں، مٹ جائے یا کوئی اس کو غائب کر لے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت باقی رہے گی. وہ کیسے؟ جب قرآن موجود ہے تو پھر آپ کی سیرت بھی کیا ہے؟ موجود ہے. اس لیے میں دوستوں بزرگوں، دیکھو سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاننے کا تقاضا کیا ہے؟ کیوں جاننا ہے ہمیں؟ کیوں پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت؟ ہر مسلمان کو جاننا کیا ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے اللہ کو جاننا، اس کی عبادت کرنا، اس کو ماننا. محمد رسول اللہ کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اس کو جاننا اور اس کے مطابق کیا کرنا؟ عمل کرنا. تو مسلمان ہے تو مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانیں. تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند وجوہات ملتی ہے کہ ہمیں سیرت کا مطالعہ کیوں کرنا چاہیے، کیوں ہمیں آپ کی سیرت جاننا چاہیے. اس کی چند وجوہات ہیں. سب سے پہلے اطاعت رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تم نماز قائم کرو، زکات ادا کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. دیکھو قرآن کے اندر جہاں بھی اللہ کے اطاعت کا حکم آئے گا رسول کی اطاعت کا حکم بھی آئے گا. لیکن کچھ جگہ ایسی ہے جہاں اللہ نے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، وہاں اللہ کی اطاعت کا حکم نہیں ہے. یہ وہ جگہ ہے یا نماز قائم کرو، زکات دو اور رسول کی اطاعت کرو، یا اللہ کی اطاعت کا حکم نہیں ہے. اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے رسول کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور اطاعت کے بغیر ہدایت کسی مسلمان کو نہیں مل سکتی. یہ قانون ہے قیامت تک کے لیے اور ضابطہ ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اگر رسول کی اطاعت کی تو ہدایت ملے گی، اور اطاعت نہیں ہے تو ہدایت بھی ملے گی. منافقین کی نشانی قرآن کے اندر ایک جگہ بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. کہ جب منافقین کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ حکم دیتے ہیں تو تم دیکھو گے منافقین کو کہ وہ دور بھاگتے ہیں. تو منافقین کی نشانی اطاعت رسول سے بھاگنا اور مومنین کی نشانی اطاعت رسول کی طرف بھاگنا. قرآن میں مومنین کی نشانی کیا بیان فرمائی؟ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. کہ جب مومنین کو کوئی کام کا حکم دیا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تو فوراً سمعنا و اطعنا کہہ کر کیا کرتے تھے؟ مانتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ایسا کیوں، یہ میرے چاہت کے مطابق نہیں ہے، میری خواہش کے مطابق نہیں ہے. نہیں، جیسے ہی حکم آتا ہے اللہ اس کے رسول کا تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے بے شمار ایسی آیتیں آپ کو ملیں گی جہاں اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول پر جنت کے وعدے کیے اور نافرمانی رسول پر جہنم کے وعدے. تو اس لیے میں دوستوں بزرگوں پہلا کیا تھا سیرت پڑھنے کا ہمارے اندر رسول کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے. جب یہ معلوم ہوگا تو پھر اطاعت کریں گے. جب زندگی معلوم ہی نہیں، اب اطاعت کس میں کرنی ہے؟ کہ جیسے میں بچہ ہوں اپنے ابا کا، تو اب بچہ کیسا رہنا چاہیے اس کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملے. کوئی شوہر ہے تو اس کو اپنے شوہر اپنی بیوی سے کیسے رہنا چاہیے وہ زندگی کہاں ملے گی؟ آپ کے طریقے ہے نا. بھائی ہے تو اس کو بہن کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گا. تو ہر چیز میں آپ کی اطاعت کرنا ہے. جو اس شعبے میں تاجر ہے تو تجارت کس طرح کرنی ہے وہ آپ کی اطاعت کا آپ کو ملے گا ہے نا. پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ پڑوسی کے ساتھ کیسا رہنا ہے. اب نہیں معلوم کہ کیسے رہنا ہے نہ آپ کی زندگی پڑی تو پھر کیا ہے وہ اطاعت بھی نہیں کرے گا. یہ پہلی وجہ. دوسری وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننے کی دوسری وجہ تاکہ محبت رسول میں اضافہ ہو. دیکھو جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کی پوری ہسٹری کو وہ جانتا ہے، اس کا پورا بیک گراؤنڈ بھی نکالے گا، اس کا پورا خاندان بھی اس کو معلوم رہے گا. آپ معلوم ہے کرکٹروں سے لوگوں کو محبت ہوتی ہے، جس ایک کرکٹر سے تو اس کا پورا معلوم رہتا ہے، یہاں تک کہ کتنا کماتا ہے وہ بھی معلوم ہوگا. بھائی بہن کتنے کہاں رہتا ہے، کون سے لائن میں اس کا گھر ہے، کتنے مالک کا گھر ہے، سب معلوم رہے. اس کی پوری ہسٹری اس کا پورا بیک گراؤنڈ معلوم رہے گا. کیوں؟ اور معلوم ہوتا کرتا اسی لیے کہ اس سے محبت ہے.
اور اگر محبت نہیں ہے اس سے تو پھر معلوم بھی نہیں کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی سیرت کو جانیں, اور سیرت کو جانیں گے تو محبت خود بخود پیدا ہو جائے ہے نا. اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا لیکن اگر وہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کرے گا تو خود بخود اس کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی. آپ کو معلوم ہے کتنے ایسے کرسچن اور یہودی عیسائی لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قلم اٹھایا تھا لکھنے کے لیے کہ کچھ آپ کی زندگی کے بارے میں لکھیں گے, حالانکہ مسلمان نہیں ہے, لیکن جب لکھنا شروع کیا آپ کی زندگی ان کے سامنے آئی تو ایسی محبت پیدا ہو گئی عیسائی اور یہودیوں کو کہ وہ خود فرماتے ہیں, وہ خود کہتے ہیں کہ جتنی محبت اس سے پہلے نہیں تھی آپ کی سیرت پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ سے ہو گئی. جتنی نفرت تھی اتنی محبت ہم کو کیا ہو گئی آپ سے ہو گئی. تو یہ کیا ہے تقاضا ہے, جو بھی پڑھے گا آپ کی سیرت محبت پیدا ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے. اس لیے محبت جو بھی کرتا ہے 4 باتوں کی وجہ سے کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے. نمبر 1 حسن و جمال, کسی کی خوبصورتی سے متاثر ہو جاتے ہے نا. کوئی دیکھ گیا خوبصورت لڑکی یا لڑکا کوئی بھی اس سے محبت خود بخود پیدا ہو جاتی. اس کے آپ دیکھو اکثر نوجوان آج کل خوبصورتی کی بنیاد پر رشتے کرتے ہیں کہ وہ فلاں لڑکی بہت خوبصورت ہے اس لیے مجھے اسی سے رشتہ کرنا ہے. اب چاہے دینداری ہے یا نہیں ہے, خاندان کیسا ہے یا کون سے لوگ ہیں, یہاں تک یہ مذہب بھی نہیں دیکھتے. دیکھیے کہ ہندو لڑکی ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے, یا لڑکی دیکھتی ہے کہ نہیں, سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہندو لڑکا ہے اور کرسچن ہے, شیعہ لڑکا ہے, لیکن نہیں محبت ہے خوبصورتی پر اس پہ کیا ہو گئے پیدا ہو گئے. اس کے کیا کرتے ہیں اب ماں باپ کی بھی نافرمانی پورے خاندان کو ٹھکرا دیں گے اس کی وجہ سے, بس خوبصورتی کی وجہ سے. اور وہ خوبصورتی ایسی ہے کچھ دن پہ کیا ہو جائے گی, رہے گی کیا خوبصورتی, ختم ہو جاتی. تو اس لیے خوبصورتی کی بنیاد پر ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رشتے کرو, اس میں ایک درجہ بتایا کہ خوبصورتی کی بنیاد پر بھی کرو, لیکن فوکس دینداری پر ہونا چاہیے. کس پر ہونا چاہیے کہ دینداری ہے کہ رشتے کے اندر. دینداری رہے گی تو خوبصورتی جو خود بخود اس پہ نظر آئے گی ہے نا, حسب و نسب بھی نظر آئے گا اور سارے آپ کی فرما برداری بھی رہے گی ہے نا. ورنہ تو میں نے تجربے کار لوگوں سے پوچھا تھا, وہ کہتے تھے کہ خوبصورتی جس لڑکی میں رہتی نا تو اس کا ایٹیٹیوڈ بھی الگ ہی رہتا, خوبصورتی کا اس کے اوپر ناز رہتا. وہ کام کرنے اور یہ کرنے میں کیا کرے گی, مجھے عقل دکھائیں گی کہ میں خوبصورت ہو تو مجھے کیوں ایسا کرتے ہو, میں ان کی خدمت کروں تمہارے ماں باپ, ایسا ہے. اس لیے میرے دوستوں کو یاد رکھو تو حسن و جمال کی بنیاد پر لوگ کیا کرتے, کسی سے محبت کرتے. دوسری وجہ فضل اور کمال, کوالٹیز کی بنیاد پر لوگ کیا کرتے, کسی سے محبت کرتے کہ فلاں کے اندر یہ کوالٹی ہے, بات کرنے کی صلاحیت بہت اچھی ہے, اخلاق اس کے بہت اچھے ہے نا, اس کا کردار بہت اچھا ہے, اس لیے اس سے کیا ہو جاتی, محبت ہو جاتی. تیسری وجہ عطا و نوازش ہے نا, اس کے اندر نرمی ہے, بات کرنے میں بہت تواضع ہے, رحمت ہے, اخلاق اس کے بہت اچھے, بہت جہاں کہیں بھی زیادہ سخاوت کرتا ہے, غریبوں کی مدد کرتا ہے نا, مسکینوں کی کیا کرتا ہے, خیر خواہی کرتا ہے. تو جس کے اندر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے تو اس سے کیا ہو جاتی, محبت پیدا ہو جاتی. چوتھی چیز حسب و نسب کی شرافت ہے نا, یہ بھی ایک وجہ ہے جس سے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کہ خاندان بہت اچھا ہے, اللہ والے گھرانوں کے یہ لوگ, صحابہ کے خاندان کے یہ لوگ, یہ تو ان کا گھرانہ پورا علماء اکرام سے بھرا ہوا, اس لیے محبت خود بخود پیدا ہو جاتی. یہ فلاں اللہ والے کی کیا ہے, لڑکے ہیں, بیٹے ہیں, یہ ان کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, اس لیے کیا ہو جاتی, محبت پیدا ہو جاتی. اور آپ کو بتاؤ حسن و جمال, کوالٹیز, فضل و کمال, عطا و نوازش اور حسب و نسب کی شرافت, یہ چاروں کوالٹیز ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہوں. یہ چاروں کوالٹیز ایک ساتھ آپ کے اندر. حسن و جمال بھی سب سے اعلیٰ تھا آپ کا ہے نا, اور فضل و کمال کوالٹیز تو کوئی قیامت تک لا نہیں سکتا, وہ بھی کوالٹیز آپ کے اندر. اور عطا و نوازش, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بننے سے پہلے لوگ امین اور صادق کہتے تھے, خیر خواہ کہتے تھے, نبی بھی نہیں بنے ابھی تک. بتاؤ ایسے آپ کے اندر کیا چاہتا ہو نوازش. اور خاندان تو قریش, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے خاندان بھی وہی چنا جو سب سے اعلیٰ خاندان تھا. تو چاروں کوالٹیز آپ کے اندر کیا ہے, یہ تھی. تو اس لیے چاروں کوالٹیز آپ کے اندر ہے, تو محبت خود بخود آپ سے ہونی چاہیے کہ نہیں, بتاؤ نا, ہونی چاہیے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کا تقاضا ہے سیرت جاننے کے لیے. تیسری وجہ, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آئیڈل اور نمونہ بتایا کہ دیکھو
یہ نمونہ ہے تمہارے لیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ اللہ کے رسول ہے اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اب جو ہمارے سامنے آئیڈل نمونہ ہے اس کی سیرت، اس کی زندگی معلوم ہونا چاہیے، تب تو ہم اس کو نمونے کے طور پر اختیار کریں گے۔ اور مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ خطبات مدارس ان کی کتاب ہے، سیرت پر ان کے بہت بیانات ہوئے تھے مدراس کے اندر، خطبات مدراس، انہوں نے اس سیرت پر بہت زیادہ تقریریں اچھے انداز میں کی، تو اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ جس شخص کو ہم آئیڈل مانتے ہیں نا، تو اس کے اندر 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ 4 چیزوں کا۔ نمبر 1 تاریخیت، تاریخی اعتبار سے اس کی ہر چیز آتھینٹک ہمارے پاس موجود ہے، ہر چیز، یعنی جتنی اس کی زندگی ہے، اس کی جتنا نام و نسب ہے، خاندان ہے، وہ سب ہمارے پاس آتھینٹک تاریخ اعتبار سے مستند مدلل ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ کوئی شخص پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کی ہر تاریخ کی حیثیت ہمارے پاس موجود ہو، کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ ارے غیروں نے لکھ کر گئی ہے یہ بات کہ آج کا زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ، موبائل، سیٹلائٹ، ہر اعتبار سے آج کا اگر کسی کے بارے میں نکالنا چاہے معلومات تو آسانی سے نکال سکتا ہے کہ نہیں؟ گوگل پہ لکھ دے کہ فلاں شخص کے بارے میں معلومات تو فوراً اس کا پورا ویکیپیڈیا سامنے آ جائے گا کہ وہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، پوری اس کے سامنے بایو ڈاٹا آ جائے گا۔ آج کے زمانے میں اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود کسی شخص کی تاریخ اور کسی کی زندگی ایسی محفوظ نہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے۔ وہ بھی کون سے زمانے میں محفوظ کر کے گئے لوگ جس میں نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ موبائل تھا، نہ سیٹلائٹ تھا، نہ کوئی آدھا تھا۔ یعنی بکریوں کو اور بھیڑوں کو جو پالنے والے تھے، چرانے والے تھے، انہوں نے آپ کی سیرت ایسی محفوظ کر کے گئی تھا۔ قیامت تک یہ معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کوئی ہے ایسا کہ جس کے سب چیزیں محفوظ ہو؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخصیت پوری دنیا میں نہ آئی ہے، نہ قیامت تک آئے گی جس کی پوری تاریخ آپ کے پاس، وہ بھی 100%، جس میں جھوٹ بھی نہیں، ایسی موجود ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہے نا، عیسائی لوگ ان کو مانتے ہیں، ان کے پاس بھی عیسیٰ علیہ السلام کی پوری شخصیت، پوری زندگی محفوظ نہیں، بلکہ عیسائی خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو انجیل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی جو معلومات ہے نا، وہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی آخری 3 سال کی زندگی کی ہے، بس ان سے 3 سال، پوری زندگی میں کیسے تجارت کی، کیسے کاروبار، اور کہاں رہتے تھے، کون سے بھائی بہن کی، کچھ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی محفوظ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہودی اتنے دعوے دار موسیٰ علیہ السلام کو اتنا مانتے ہیں، لیکن پوچھو ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی کتنی ہسٹری ہے؟ کچھ بھی نہیں، پوری بس اتنا معلوم ہے نبی ہے، فرعون سے مقابلہ ہوا تھا اور فرعون رد ہو گیا، بس جو بنیادی ہے قرآن کے اندر ہے، اور جو ان کے کچھ لوگوں نے معلومات کی ہوگی، بس اتنی ہسٹری ان کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ کدھر بھی پوری شخصیت جیسے آپ کے ان کے پاس موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیسے محفوظ کیا ہے صحابہ نے، ہم تو حیرت میں پڑ جاتے دیکھنے کے بعد، یعنی آپ کے چلنے کا انداز، بولنے کا انداز، اور کھانے کا انداز، یہاں تک کہ دیکھنے کا، آرام فرمانے کا انداز بھی صحابہ نے محفوظ کیا۔ سونے میں جب آپ آرام فرماتے تو ہاتھ ادھر رکھتے تھے، دوسرا ہاتھ کہاں رہتا تھا، یہ بھی محفوظ ہے۔ یہاں تک کہ شمائل ترمذی کتاب ہے حدیث میں، اس میں آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری خوبیاں ہیں۔ 20 صحابہ، 20 راوی نقل کرتے کہ ہم نے ان سے سنا، انہوں نے اس سے سنا، انہوں نے ان سے، اور انہوں نے فلاں سے سن کر آخر صحابی یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانتوں کے درمیان تھوڑی سی خلا تھی، 2 دانتوں کے درمیان کیا تھی؟ تھوڑی سی خلا تھی۔ یعنی آپ کے دانتوں کے اندر کتنا فاصلہ تھا، کتنا گیپ تھا، وہ بھی صحابہ نے محفوظ کیا۔ کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جن کے بارے میں ایسی ہسٹری یا تاریخ موجود۔ تو جس کو ہم آئیڈل مانتے ہیں اس کی تاریخی حیثیت ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ ہر باریک سے باریک چیز مولانا کلیم صدیقی رحمت برکاتہ، سب نے نام سنا ہوگا، مشہور معروف عالم دین ہے ہمارے ہندوستان کے۔ وہ فرماتے میں ایک مرتبہ مدینہ میں گیا، مدینہ منورہ کے اندر ایک لائبریری میں میرا گزر ہوا، تو وہاں میں نے دیکھا ایک کتاب، شیخ عبد الجبار الرفاعی کی کتاب کی سیرت کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے، 15 پارٹ کے اندر ہے وہ، کتنے 15 جلدوں کے اندر، 15 جلدوں کے اندر صرف انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سیرت کے اوپر کس نے کون سی کتاب لکھی، اس کا نام، اور وہ کب پیدا ہوئے تھے، کب انتقال ہوا، اور اس کتاب کا مختصر تعارف۔
گویا کہ انڈیکس خالی انہوں نے بنایا 15 پارٹ کے اندر اس موضوع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر پتا. وہ فرماتے مولانا کریم صدیقی صاحب کہ میں نے آخری پارٹ اٹھایا، 15واں جلد کا آخری پارٹ، اور آخری پیج کے اوپر جب آخری نمبر دیکھا تو 29,000 نمبر تھا، یعنی 29,500 کچھ نمبر جو آخری سیرت کے اوپر انہوں نے وہ شیخ صاحب نے لکھا ہوا. وہ بھی ان کی کم نظر، وہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں میری تحقیق سے مجھے اتنی کتابیں میری سیرت پر 30,000 کے قریب، اور باقی کتنی ہوگی وہ مجھے معلوم ہے. یعنی کتنا علماء نے کام کیا ہے سیرت پر آپ کی، اور کتنی محفوظ ہے. وہ فرماتے میں نے شام کے عالم کی ایک کتاب دیکھی وہاں پر، جس کے اندر صرف 55 کتابیں عالمی میں ایسی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک پر لکھی گئی. کتنے؟ 55 کتابیں، جس کے اندر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے متعلق باتیں، یعنی جوتے کیسے پہنتے تھے، جوتے کیسے تھے، وہ سب کا تعارف ہے نا. آپ کے بال مبارک کیسے تھے اس کا تعارف. یعنی علماء نے آپ کے جانوروں پر الگ الگ کتابیں لکھی کہ آپ کے اونٹ کتنے تھے اس پہ مستقل کتاب، آپ کے چہرے کے اوپر بال کتنے تھے اس پہ مستقل کتاب، آپ کے بکریاں کتنی تھی اس پہ مستقل کتاب. یعنی ہر کمال اور ہر شعبے کے اوپر مستقل آپ کو کتابیں ملیں. ایسی کوئی شخصیت دنیا میں آپ کو سرچ کرنے سے بھی نہیں ملے گی کہ کوئی جس کے اوپر ایسی اتنی تصنیفات اور اتنے کمالات اور کتابیں لکھی. تو میں یہ بتا رہا تھا جس کو بھی ہم فالو کریں گے اس کی تاریخی حیثیت ہمارے سامنے ہو. دوسرا، جامعیت اس کے اندر ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ جامعیت. جامعیت کا مطلب ہے جس کی زندگی کا کوئی ایک پہلو ہمارے پاس محفوظ نہ ہو بلکہ ہر پہلو ہمارے پاس محفوظ ہو، ہے نا. جیسے آپ مثال کے طور پر آپ نے سنا کہ یہ فلاں بہت سپہ سالار تھا، بہت جنگجو تھا، یہ فاتح اعظم ہے نا. صلاح الدین ایوبی کے بارے میں آپ نے سنا کہ بہت بڑے فاتح تھے. تو آپ کو بس ان کے متعلق آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو بس یہ ملے گا کہ وہ بہت بڑے فاتح تھے، انہوں نے جنگ کیسی کی، دشمنوں کے مقابلے میں وہ کیسے بیعتیں آزماتے تھے، بس اتنا ملے گا. یہ نہیں ملے گا کہ وہ کیسے شوہر تھے، گھر کے اندر کس اخلاق سے پیش آتے تھے، ان کا پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، ان کے معاملات کیسے تھے، اخلاق معاشرت کیسا تھا. یہ نہیں ملے گا. وہ جس نام سے مشہور ہے اسی کے متعلق آپ کو کیا ملے گا؟ ان کے بارے میں ہسٹری ملے گی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی جامع ہے کہ آپ کا ہر پہلو امت کے سامنے. آپ حکمران تھے تو کیسے حکمرانی کرتے تھے وہ سامنے، تاجر تو کس طرح تجارت کرتے تھے، پڑوسی تو کس طرح آپ نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کیا، ہے نا. بھائی بہنوں کے ساتھ کس طرح آپ نے پیش آئے. آپ امیر تھے تو کس طرح آپ نے امارت کی. آپ جنگ میں جاتے تھے، سپہ سالار تھے تو کس طرح سپہ سالاری کرتے تھے. یعنی ہر پہلو امت کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع انداز میں موجود ہے. اس لیے منافقین اور مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ آپ کے نبی کیسے کہ بیت الخلاء جانے کا طریقہ بھی آپ کو سکھاتے. تو مومنین کہتے تھے کہ ہمارے نبی تو ہمیں بیت الخلاء جانے کا طریقہ بھی سکھا. یعنی اتنے جامع انداز میں آپ نے ہر طریقہ امت کو کیا ہے جامع انداز میں سکھا کرتے. تیسری چیز کاملیت ہونا چاہیے. تیسری چیز جس کو ہم آئیڈل مانیں اس کے اندر کاملیت. کاملیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی میں آپ کو ہر حوالے سے رہنمائی ملتی. کوئی شعبہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو آپ کی زندگی سے رہنمائی نہ ملتی ہو. ایسا نہیں. آپ کو تجارت کرنی ہے تو آپ کو رہنمائی بھی جانی چاہیے اس بندے کی زندگی میں. آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح نکاح کرنا ہے اس کی زندگی میں مل جانا چاہیے. تو کامل اس کی زندگی ہونا چاہیے ہر شعبے کے اندر. اس لیے ہر شعبے کے اندر اس کی گائیڈ لائن ہونی چاہیے. یہ تیسری چیز ہو گئی. چوتھی چیز عملیت ہونی چاہیے. دیکھو یہ بہت اہم شعبہ ہے. جس کو بھی آپ آئیڈل مانیں گے وہ خود پریکٹیکلی لائف میں ویسا عمل بھی کرتا ہو. دیکھو باتیں کرنے تو بہت آسان ہے نا. میں یہاں سے بیٹھ کر صبر کی باتیں کر لوں، اخلاق کی باتیں کروں، اور باہر جا کر میرے اخلاق بگڑے ہوئے. کوئی ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ گئے اور آپ کو سگریٹ کے نقصانات بتا رہے کہ سگریٹ پینے سے یہ نقصان ہے، سگریٹ پینے تو آپ کے کینسر ہو جائے گا، بنا ہو جائے گا، اور آپ کی نظر پڑی ان کے ڈراؤ کے اندر جو سگریٹ کا ڈبہ رکھا تو وہ مؤثر ہوگی اس کے پاس. خود ہمیں سگریٹ کے نقصانات بتائے اور آپ خود سگریٹ پیتے. آج کے ٹائم پہ بہت زیادہ گھر اچھے بنا رہے ہیں نا، لوگوں کو اچھے اچھے گھر بنا کر دے، لیکن ان کا ایک نقشہ گھر کا بگڑا ہوا. یعنی جو بات کرتے ہیں، جو بات بیان کرتے اس پر خود بھی عمل ہونا چاہیے، تب جا کر لوگ آپ کی بات مانیں گے، لوگ آپ کی کیا بات سے مؤثر ہوں گے. ورنہ باتیں رہیں گی اور عمل نہیں رہے گا تو لوگ متاثر بھی نہیں ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی، آپ نے باتیں کر کر نہیں دکھائی،
بات کرنے کے بعد آپ نے عمل بھی کر کے دکھایا. آپ نے حکم دیا جہاد کا تو جہاد کر کے بھی دکھایا. آپ نے بتایا اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ تو عمل کر کے بھی دکھایا. آپ نے بتایا کہ بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے تو آپ نے رہ کر بھی دکھایا. یعنی صرف باتیں کر کے آپ نے نہیں دکھائی، اپنی بات پر عمل کر کے بھی دکھایا. اس لیے آپ دیکھیں گے یہ چاروں خوبیاں، یہ چاروں قابلیت، تاریخیت، جامعیت اور عملیت، یہ چاروں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اندر ایک ساتھ موجود. کسی شخص کے اندر یہ چاروں میں سے ایک بھی کامل طور پر نہیں ہے. آپ دیکھ لو، نہ تاریخی کسی کے اندر ہوگی کامل طور پر، نہ جامعیت ہوگی. بس ایک شخصیت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قیامت تک کے لیے نبی بنایا، تو ایسا بندہ ہونا چاہیے تھا جس کو پوری امت، پورے قوم والے، پورے خاندان والے آپ کو معیار بنائے، ہے نا. ورنہ اگر نہیں بناتے معیار تو ہر بندہ اپنے طور پر، ہے نا، پٹھان لوگ اپنا دین لاتے، شیخ اپنے دین پر عمل کرتے، سید اپنا دین لائے. لیکن آپ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ آئیڈل ہے اور سب خصوصیات ان کے اندر ہے، تو سب قوموں کے لیے آپ ان کو کیا ہے، معیار بنانا آسان ہو گیا. یہ تو اس لیے ایک وجہ یہ تھی. ایک آخری وجہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معیار ہے جس پر ساری قوم کو مجتمع ہونا ہے نا. پوری قوم کو ایک ایسا ماڈل ہونا چاہیے تھا پوری دنیا کے لوگ کہ جس پر مجتمع ہو لوگ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، اچھا بہترین ماڈل صرف ہمارے لیے بلکہ دوسری قوموں کے لیے بھی ہے. اگر ہندو لوگ، عیسائی، کرسچن اگر آپ کی زندگی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہ بھی کیا ہے، دنیا میں کامیاب ہوں گے. چاہے جائے کہ آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے، لیکن اگر وہ چاہتے عیسائی، یہودی، ہندو لوگ کہ ہم بہترین انڈیا کے اندر حکومت کرنا چاہتے، تو اگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حکمرانی کی اصول نکالے تو وہ انڈیا کے اندر بہترین حکمرانی کر سکتے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اکانومی سسٹم اچھا کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا کے اندر، اور انہوں نے اسلام کے اندر سے اکانومی سسٹم کیا تو پوری اکانومی سسٹم کو اچھا کر سکتے. اسلام قبول کیے بغیر بات کرتا ہوں، اور اسلام قبول کیے بغیر تو آخرت میں بھی کامیاب ہو، لیکن دنیا میں کامیابی کے آپ کا نمونہ بہترین اسوا قیامت تک کے لیے ہر انسان کی. اس لیے یہ چند باتیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ہمیں کیا کرنا ہے، جاننا ہے. سیرت جانیں گے تو عمل کا جذبہ ہوگا. اور سیرت ہی آپ دیکھ لو کتنے لوگ ایسے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق کچھ معلوم نہیں، مسلمان ہے، نبی کو مانتا بھی ہے، ربیع الاول کے موقع پر جلوس میں بھی جائے گا اور نعرے بھی مارے گا، سب کرے گا، لیکن کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام، امی کا نام، آپ کے بچوں کا نام، خاندان کا نام کچھ معلوم نہیں. بس انٹرٹین کرنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے تو اس لیے کر لیں، لیکن عملی طور پر کرنے کے لیے کوئی جذبہ، کوئی شوق نہیں. اس کی وجہ یہ کہ معلوم ہی نہیں بدر کے اندر کیا ہوا تھا، احد کے اندر کتنے غزوات کیا آپ نے، آپ کی کتنی بیویاں تھی، کتنے کے ساتھ آپ نے اخلاق کے پیش آئے، یہ ساری زندگی تجارت کیسے کرتے تھے، صلح کیے تھے، وہ صلح کس طرح کی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، یہ ساری زندگی سامنے ہوگی تو پھر کیا ہوگا، ہمارے اندر اطاعت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. اس لیے کہ پورا مہینہ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق قرآن کیا ہے، دیکھو یہ بات یاد رکھو، قرآن کی تفسیر آپ کی زندگی ہے. یہ سیرت بیان ہوگا ایسا نہیں ہے، قرآن ہی کی تفسیر ہوگی لیکن سیرت ہوگی، کیونکہ سیرت ہی قرآن کی کیا ہے، تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ کے ہمیں سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.